نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیریں جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور رب کے لیے قربانی کریں۔ تو جس طرح نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، اس طرح قربانی جو ہے جانور کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی جو ہے وہ کرنی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ قل، اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا دنیا میں رہنا اور میرا دنیا سے جانا للہ اللہ کے لیے ہے، کہ میرا دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا اور میری نماز، میری قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ جو قربانی جو ہے، قربانی قرب سے ہے، اور قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیکی، کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا ہے، قربانی کے اندر مالی قربانی بھی ہے، جانی قربانی بھی ہے، کہ جس طرح حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو ہے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنے مال کی قربانی پیش کی، کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 3 دن ان کو خواب آئی کہ وہ یہ دیکھتے رہے 3 دن کہ میں اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری جو ہے وہ چلا رہا ہوں۔ انی اری فی المنام انی اذبحک، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اے میرے بیٹے کے تیرے گلے کے اوپر چھری جو ہے وہ چلا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ پاک نے آپ کو خواب کے اندر یہ حکم دیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خواب جو ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مینا کے مقام پر اپنے بیٹے کو لٹا کر ان کے گلے کے اوپر چھری جو ہے وہ چلا دی۔ 86 سال کے بعد بیٹا ملا ہے، اور ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نام پر جو ہے اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی۔ وہ چھری نہیں چلی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور فرمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ نے بیٹے کو چھوڑ دو اور اپنے بیٹے کی جگہ پر اس دمبے کو ذبح کرو۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام،
یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا کر جو ہے ان کے گلے کے اوپر چھری جو ہے وہ چلا دی، یعنی اللہ کے لیے انہوں نے قربانی پیش کر دی۔ اللہ نے بیٹا ذبح کروایا نہیں ہے، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، تو گویا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ان قربانیوں کے اندر ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بکل شارۃ حسنۃ، کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اب آدمی دیکھے کہ جانور کے اوپر کتنے بال ہیں، وہ تو آدمی گن بھی نہیں سکتا ہے، وہ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اگر آدمی صبح سے لے کر شام تک یعنی وہ بال گنتا رہے تو بال گن نہیں سکتا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ، یہ جو اون ہوتی ہے دمبے اور بیڑ کے اوپر ہوتی ہے اس کے بال بالکل باریک ہوتے ہیں، تو کیا اس کے بدلے کے اندر بھی ہمیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اون کے ہر بال کے بدلے کے اندر بھی تمہیں ایک جو ہے وہ نیکی ملے گی۔ پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی افضل اور بہتر عمل نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا کر اس کا خون بہانا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور جو ہے وہ اپنے کھرو سمیت اپنے سینگوں سمیت جو ہے وہ آئے گا اور اس آدمی کے بارے میں یہ گواہی دے گا۔ تو پھر فرمایا کہ جب خون کا قطرہ، جانور کے خون کا قطرہ جب زمین کے اوپر گرتا ہے، زمین کے اوپر گرنے سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے قبول ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یذکی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں رہے اور 10 سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی قربانی کرتے رہے، کسی ایک سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو ہے وہ چھوڑی نہیں ہے۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ قربانی جو آدمی صاحب نصاب ہے اس آدمی کے اوپر قربانی کرنی جو ہے یہ واجب اور ضروری ہے، اور قربانی نہ کرنے کی وعید کیا ہے کہ جو آدمی قربانی صاحب نصاب ہونے کے باوجود اس کو وسعت ہے قربانی کرنے کی اور قربانی کے دنوں کے اندر وہ قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من وجد سعدا لأن یضحی، کہ جس آدمی کو قربانی کرنے کی وسعت ہے فلم یضحی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارے ساتھ آ کر عید کی نماز نہ پڑھے۔ جب ہمارے طریقے پر قربانی نہیں کرتا ہے، اس لیے جن لوگوں کے اوپر قربانی کرنی واجب ہے وہ جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے، جس طرح وطر کی نماز پڑھنی جو ہے یہ واجب ہے، اس طرح قربانی کرنی جو ہے ہر اس مرد عورت کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اور باقی اس کے اندر ساری شرائط جو ہے پائی جا رہی ہیں، جتنی بھی شرائط ہیں، جتنی بھی قیود ہیں جو شریعت نے اس کے اوپر لگائی ہیں، اگر یہ ساری پائی جاتی ہیں تو قربانی جو ہے اس کو کرنی چاہیے۔ قربانی کرنے کی فضیلت بھی بہت ہے اور قربانی نہ کرنے کی یعنی وعید بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔